یہ محفل اتنی بڑی ہے کہ جس کا حد نہیں، بڑی عظیم عظمت والی محفل ہے. بس اسی محفلوں سے ہم روز کے اوپر آئے. ایک شعر مولانا رضوان صاحب قبلہ پڑھتا گیا میں نعت ابھرتا چلا گیا. شیر بنگال کے حوالے کہ پڑھتا گیا میں نعت ابھرتا چلا گیا، بگڑا ہوا نصیب سنورتا چلا گیا. بگڑا ہوا نصیب سنورتا چلا گیا. پڑھتا گیا میں نعت ابھرتا چلا گیا، بگڑا ہوا نصیب سنورتا چلا گیا. اب تاریخ پڑھ رہا تھا اویس و بلال کی. مولانا رضوان صاحب تاریخ اویس و بلال کی، عشق رسول دل میں اترتا چلا گیا. تاریخ پڑھ رہا تھا اویس و بلال، سوچا ہی تھا کہ مانگ لوں صدقہ حسین کا. سوچا ہی تھا کہ مانگ لوں صدقہ حسین کا. دامن میرا مرادوں سے بھرتا چلا گیا. دامن میرا مرادوں سے بھرتا چلا گیا. پڑھتا گیا میں نعت بھرتا چلا گیا، بگڑا ہوا نصیب. شادی خان آبادی کے میں ایک پڑھا لکھا شعر پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک میرے قریب آتے ہیں. ایک شعر بالخصوص علامہ شمیم الزمان کے حوالے، محبت کو لوگوں نے جب کیا میاں دی بغلی سے ہمارے ہیں تو وہی کی نمائندگی آپ کرتے. ضلع سرلاہی اچھا ہے، سنیوں کا مجمع ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں اہل سنت والجماعت کے. اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء وہاں کی عوام ہے. میں سال میں 2-4 بار تو آپ کے علاقہ میں کہ مائک پہ آئیے اور ہم سب مل کر ان کا استقبال کریں. علامہ رضوان صاحب کو میں آواز دیتا ہوں. حضرت بہتر ہوتا آپ ادھر آ جاتے، مجمع کی شان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. اما بعد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین کرام، کرم فرما بزرگوں، ہم ساتھیوں، عزیز بچوں، محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بموقع شادی خانہ آبادی آج کی یہ محفل نور رہبر راہ شریعت، عارف باللہ، عالم بعمل، مصنف کتب کریم مسلک اعلیٰ حضرت، یادگار اشرفیہ حضور حضرت علامہ مولانا سمیع السما صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والبرانی، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ایمانی جلسوں کی جان حضرت ہلچل سیوانی. ملاقات پہلی نہیں ہے، تقریر بھی. اچھا جھولا لگا ہوا ہو
بچے اچھل کود کر رہے ہیں، اس کا نام جلسہ نہیں ہے۔ جہاں پڑھنے والے علامہ سمیع سما ہوں اور پڑھانے والے حلچل سیوانی ہوں اور نعت پڑھنے والے اگر عاشقان مصطفیٰ ہوں اور آپ جیسے مخصوص لوگوں کی ایک مخصوص مجلس ہو جس کے دل سے آہیں نکل رہی ہوں، فریادیں نکل رہی ہوں، پکاریں نکل رہی ہوں، جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، اور یا رسول اللہ یہ نہیں ہے کہ فقط ہے وہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ۔ اگر عاشقوں کی یہ ٹیم کبھی بھی یاد رکھے گا، جنگ سپاہیوں سے نہیں جیتی جاتی، عاشقوں سے ہے کیا کہنے، بولیے سبحان اللہ، ہے کیا کہنے۔ ایک کالا کا لوٹا بلال جس کے عشق کی شوزش ہندوستان میں نہ جانے کتنے گم گشتگان راہ کو راہ ہدایت، کیا گفتگو رہی بابا بابا، کیا کہنے۔ ایک صہیب رومی، ایک سلمان فارسی، ایک خالد بن ولید، ایک طارق بن زیاد، ایک محمد بن قاسم کی قربانیاں لوگوں کے دلوں میں ایمان کے شعلے روشن کر رہے ہیں۔ حضرات آپ وہی مسلمان ہو جس کا کنیکشن غریب نواز سے ہے، آپ وہی ہو جن کا تعلق اجمیر سے ہے، آپ وہی ہو جس نے 90 لاکھ بے کلمے کو کلمے کی دولت، آپ کوئی آرٹیفیشل مسلمان نہیں ہو، آپ کوئی ریڈی میڈ مسلمان نہیں ہو، ارے آپ کا تعلق غریب نواز سے ہے، ان کی تبلیغ سے ہے، وہاں سے جب تبلیغ کی کرن پھوٹی ہے تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور بھارت کے خطوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونجی ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب بھائی غلام عبدالقادر صاحب کو، شادی بیٹی کی ہے حضور، کمکمے لگ گئے، لائٹیں چلا دی گئی، ٹینٹ سے پورے مکان کو سجا دیا گیا، رشتہ داروں کو انوائٹ کیا گیا، عجب عجب کھانے ہیں، عجب عجب انتظام ہے، عجب عجب قربانیاں ہیں، 3-4 روز ہے، کبھی دال چاول ہے، کبھی قالین ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، لیکن عبدالقادر کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ یا اللہ بھائی آ گئے ہیں، اطمینان نہیں ہے، دوست آ گئے ہیں، اطمینان نہیں ہے، رشتہ دار آ گئے ہیں، اطمینان نہیں ہے، انہوں نے تصورات کی دنیا میں اپنے آپ کو گم کیا اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سمیع السما سے فیض روحانی حاصل کیا۔ حضور میں نے جو چاہا، جس کو چاہا اپنے یہاں انوائٹ کیا ہے، سارے ساز باز ہیں، میری بیٹی دلہن بن رہی ہے، پروان چڑھ کر اللہ کی وہ امانت اب مقام بلوغیت میں فائز ہے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق میں اسے سنت جوڑا پہنانے جا رہا ہوں۔ کمی کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن دل ہے جو کسی کو تلاش کر رہا ہے، دل ہے جو کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے دل کی کیفیت کبھی بھائی کی طرف جاتی ہے، کبھی بہن کی طرف جاتی ہے، کبھی اپنوں کی طرف جاتی ہے، کبھی بیگانوں کی طرف جاتی ہے، کبھی دوستوں کی طرف جاتی ہے، کبھی یاروں کی طرف جاتی ہے۔ سارا گھر دلہن بنا ہوا ہے لیکن دل کو قرار نہیں ہے۔ اتنے میں حضور پیر طریقت کی روحانیت نے دل پہ تصرف کیا اور کہا غلام عبدالقادر ارے سکون قلب کے لیے پینٹ کوئی ضروری نہیں ہے، لائٹ کوئی ضرورت نہیں ہے، ارے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ حلچل سیوانی کو بلا، شاعر اہل سنت کو بلا، علامہ شرف الدین صاحب کو بلا، میں آتا ہوں، تم نے کارڈ بھیجا ہے، فون کیا ہے، ارے جس کے صدقے میں تجھے اولاد ملی، جس کے صدقے میں تجھے یہ انتظام ملا، اس آقا کی دعوت کا تو اہتمام کر لے۔ اب اس آقا شادی کو باوقار کر لے، اپنی محفل کو باوقار کر لے، اپنے آپ کو باوقار کر لے،
تو مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کریں. اس کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ان کی دل کی دنیا اور ان کے روحانی تصرف نے اس کے ذہن و فکر پہ یہ القاء کیا ہے کہ بیٹا ڈھول تو سب بجاتا ہے، گانے تو سب گواتا ہے، تاشے تو سب کرواتا ہے، یہ دنیا داروں کی جے جے کار سب لگواتا ہے. اگر تو اپنے بیٹی کی شادی کو شادی ہی نہیں خانہ آبادی کرنا چاہتا ہے تو اس ذاتے والا ستودہ صفات احمد مختار کو آواز دے. آج وہ آ جائے تو تمہاری زندگی میں معراج آ جائے، تیری شادی شادی خانہ آبادی ہو جائے. اب مصطفیٰ کو بلانے کے لیے یہ بے ترتیب رہو گے، ننگے سر رہو گے، بیکار کی طرح رہو گے. جیسے بیماروں کا جلسہ ہوتا ہے، بیکاروں کا جلسہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کو بلانے کے لیے دل مدینہ بنانا ہوتا ہے. مصطفیٰ کو بلانے کے لیے کلکتہ میں بیٹھ کر لو مدینے سے لگانا ہوگا. گواہ میں حضرت مفتی سمیع الزمان کو رکھنا ہوگا، ان کے صاحبزاد ان کے شہزادگان کو رکھنا ہوگا، ان کے مدرسین کو رکھنا ہوگا. روحانی جلوہ گاہ تمہیں اگر اپنا گھر بنانا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کر یہ مت دیکھنا کہ 10 آدمی آئے ہوئے تھے، 20 آدمی آئے ہوئے تھے، 50 آدمی آئے ہوئے تھے. مصطفیٰ کے یہاں آدمی نہیں دیکھے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، آنکھیں دیکھی جاتی ہیں، پکار دیکھی جاتی ہے. پتھر میں پکارا ہے، سرکار اس کی مدد کو گئے ہیں. ہرنی نے پکارا ہے، نبی اس کی مدد کو گئے ہیں. چرند و پرند نے پکارا ہے، سرکار اس کی مدد کو گئے ہیں. شجر و حجر نے پکارا ہے، سرکار نے اس کی مدد کی ہے. وہ کون ایسا ذرہ ہے زمین و آسمان کا جس پر میرے مصطفیٰ کا کرم نہیں؟ اب تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ آ جائیں، تقدیر بدل دے. جانتے ہو یہ جو مجلس نور ہے، تقریر آج نہیں کروں گا، صرف ترتیب پیش کر رہا ہوں. آنا جانا علماء سے سنا ہوگا کہ محفل نیک میں بندہ آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں. اور مجلس میں بیٹھ کر کے کوئی بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے تو اس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے صبح و شام اس دنیا میں گشت کرتے ہیں، پورے دنیا کا چکر لگا کر صبح کا آیا ہوا شام کو اور شام کا آیا ہوا صبح کو اپنے مولا کی بارگاہ میں رپورٹنگ کرتا ہے. رب کریم فرماتا تو نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ اب دیکھو دنیا کا مطالعہ کرو. آج کل سوشل میڈیا نے ہر چیز جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر کر دی. پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. شروع میں حضرت اعلان جب ہو رہا تھا موبائلوں کا تو یہی ہو رہا تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں. چھین لے مجھ سے میری عمر کا ہر لمحہ. سے صحابہ کا کردار یاد آتا ہے، ان کو دیکھنے سے غوث کا تقویٰ یاد آتا ہے، ان کو دیکھنے سے خواجہ کی خواجگیت یاد آتی ہے، ان کو دیکھنے سے مخدوم کا رنگ یاد آتا ہے، ان کو دیکھنے سے اعلیٰ حضرت کا فیصلہ حق یاد آتا ہے. دیکھو ایسے لوگوں کو دیکھو اور دیکھو گے تب تجھے اسلام سمجھ میں آئے گا کہ جب اسلام کے ماننے والے ادنا